بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہن، عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہماری اس سٹوری میں۔ لاسٹ سٹوری میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے اور بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب یہاں سے ہم لگاتار بنی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے کہ جتنے بھی اور لوگ آنے والے ہیں، یعنی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اوپر بنی اسرائیل سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے بنی اسرائیل۔ اس میں سے کچھ اور نبی اور رسول ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بنی اسرائیل سے الگ ہے، وہ دوسری نسل کی، لیکن ہم زیادہ تر ابھی بنی اسرائیل کا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں سنیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، کچھ اچھی اچھی باتیں، اور وہ قوم کیسی 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 قوم تھی، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ اللہ نے کئی نشانیاں دکھائی، اور کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کا ایمان بالکل خالی تھا، یا ایمان بہت کمزور تھا۔ اور کچھ چیزوں میں تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہے، یعنی آج کی سٹوری موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہے، اور بہت فیمس واقعہ ہے۔ ہم اسی سے شروعات کرتے ہیں، یوشع بن نون کو انشاءاللہ آگے لے جا کر جوڑیں گے۔ یعنی ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ایک دو چیزیں ہیں وہ اسی میں جوڑیں گے، اور اسی کے ساتھ پھر یوشع بن نون کو وہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ کو تو پتا تھا کہ پیچھے سٹوری میں کہ بنی اسرائیل کو فری میں کھانا ملا، فری میں بادل کا سایہ ملا، اور کھانا من و سلوہ آتے آسمان سے اترتے، کوئی محنت کرنے کی ضروری نہیں، پے سروس دینے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی ہر چیز فری میں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی ان کو صبر نہیں تھا۔ آخر میں بنی اسرائیل بول اٹھے کہ موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں صبر نہیں ہوگا، تم اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے لیے ترکاری، سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر ناقص چیزیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ یعنی ناقص چیزیں کیوں چاہیے؟ یعنی اتنی اللہ کی نعمتیں آتی ہے، پروٹین، وٹامن، تمہیں تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے تو ہر چیز مل رہی ہے، تو تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی ہر چیز آسانی سے مل رہی تھی، کوئی سروس کا پیسے بھی دینا نہیں پڑا تھا، لیکن یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اتنا مہربان تھا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مہربانی کی نعمتیں اتاری، لیکن یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا خسارہ کیا۔ اور ایک واقعہ جو لوگوں کے دل میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، اور جس میں قرآن مجید میں دوسرا سورہ ہے، سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی گائے، گائے کا مشہور واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا قرآن مجید میں، اس کے ترجمہ میں، تفسیر میں، اس کے بارے میں یہی قرآن مجید میں یہ وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون سے ملا ہے۔ کھو کا مشہور واقعہ، بہت بڑا بہت مشہور واقعہ ہے، اور اسی کے اوپر گائے کا جو سورت ہے، سورت کا نام ہے اسی پر ہے، بقرہ، یعنی گائے والوں کا واقعہ۔ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ، یعنی نشانی دیکھنے کے بعد انسان کی کون سی نشانی تھی کہ انسان مرنے کے بعد کیسا زندہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بہت بڑا شخص، جو کسی نے اس کا راتوں رات قتل کر دیا، جب صبح اٹھے، جب صبح جاگے تو پتہ چلا کہ کسی نے ہمارے آدمی کا قتل کر دیا۔ اب ان کو پتہ کرنا تھا کہ وہ کیسا، کس نے قتل کیا، کیا کرے، پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون شخص ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کا واقعہ ہے، کیا آپ جو سن رہے ہو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص کون ہے؟ قرآن میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے، تفصیل سے موجود ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے موسیٰ، کسی نے ہمارے بڑے سردار کو، یعنی ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، تو آپ اس کا یعنی ہمیں سلوشن دے، کس نے قتل کیا، بتائے کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے، یعنی بیل کو ذبح کرے۔ تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم کیا مذاق کرتے ہو؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کی پناہ کہ میں ایسی بات سے ڈرتا ہوں کہ تم مجھے سوچتے ہو کہ تم نے کہا کہ تم نے سوال کیا، میں نے اس کا راستہ بتایا۔ یعنی بنی اسرائیل کے دل بے ایمان تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچڑا ذبح کرنے کے لیے کہا، یعنی گائے یا بیل ذبح کرنے کے لیے کہا، تو کوئی اگر انسان کام نہیں کرنا چاہتا تو کیا کرتا ہے؟ 100 بہانے، 100 سوال کرتا ہے،
اسی طرح ان کا بھی سوال شروع ہے، یعنی اگر کوئی کام نہیں کرنا ہے، کام کو ٹالنا ہے، کس طرح سے کرتے بنی اسرائیل، وہ آگے آگے سنیں، کیونکہ ان کو بہت تکلیف تھی گائے کو ذبح کرنا، یعنی بیل کو ذبح کرنے کے لیے بہت تکلیف تھی۔ اور آگے پتہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بار بار سوالے کیے، بار بار، یعنی اس کو ٹلانے کے لیے، یعنی یہ حکم کو آگے خطرنے، یعنی یہ اس کو گزارنے کی، یعنی اس کے بچنے کے لیے کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی تک گائے کا جو محبت تھی، یعنی گائے کے بچڑے کی محبت تھی، وہ دل میں پیدا تھی ابھی تک تھی، یعنی اور کس وقت کے پیغمبر جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، یعنی ان سے سب سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 73 تک کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ وہ گائے جو ہے، وہ بیل ہے، وہ کس طرح کا ہوگا؟ اللہ نے کہا وہ گائے، وہ یعنی وہ نہ بوڑھا ہوگا نہ بچڑا ہوگا، درمیانی والا ہوگا، جیسا تمہیں حکم دیا ویسا کرو، یعنی بس جائے اور ڈھونڈ لے اور کرے، ختم کرے۔ تو پھر ان لوگوں نے پھر یعنی دل میں بدماشی تھی اور بچڑے کی محبت تھی، اور یہ حکم ٹل جائے، پھر اس کے اوپر ایک اور سوال کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ گائے کا جو رنگ ہے، گائے بیل کا جو رنگ ہے وہ کیسا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رنگ کے بارے میں بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کلر گولڈن کلر کا ہے۔ بنی اسرائیل کا دل اس کو ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی ذبح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہی کام کروایا جو یہ کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا ان سے کہ دیکھو اس کا رنگ جو ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ تو ایسا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا، پھر انہوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ پھر اپنے آپ سے، اپنے رب سے سوال کرے کہ ہمیں بتا دے کہ وہ کس طرح کا ہوگا، یعنی بہت سی گائیں جو ہے ایک دوسرے سے ملتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل رہی ہے، تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ہم نے غلط تو ذبح نہیں کر دیا۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بالکل صحیح بچڑے کو، یعنی گائے کو، بیل کو ذبح کریں گے، ٹھیک ہے، اگر معلوم ہو جائے تو پھر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ اللہ نے پھر جو ان کا شک تھا اس میں اور اضافہ کر دیا کہ یعنی کرنے والے نہیں تھے، لیکن محبت تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ وہ جو گائے یعنی وہ گائے آپ کو جو ڈھونڈنا ہے، نہ وہ زمین پر ہل جوتتی ہے، نہ وہ کھیتی کرتی ہے، نہ وہ پانی دیتی ہے، اور کسی طرح کا اس میں عیب نہیں، عیب یعنی کسی طرح کا اس میں زخم نہیں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ اللہ نے جیسے ہی حکم دیا تو اب تو ان کو کرنا ہی تھا۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہر چیز بتا دی، تو یہ کرنا تھا۔ کہنے لگے اب ہمیں سب چیز درست پتہ چل گئی، ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اب سوال ختم ہو گئے تھے، یعنی پھر اب ان کو اگر اور کیا سوال کرے، سارے ہو گئے، سارے سوال ہو گئے ان کے پاس۔ تو اب پھر انہوں نے گائے کے بچڑے کو تلاش کیا اور پھر اس کو ذبح کیا۔ ایسا کرنے والے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیونکہ اب اللہ کا حکم تھا۔ ہر طرح کی کوشش یہ کام سے، یعنی ہر طرح کی کوشش کی یہ کام سے، کس طرح سے بھاگیں، کس طرح سے اس کو چھوڑے، لیکن ان کو تو کرنا پڑا۔ اب قاتل کا بھی پتہ کرنا تھا، کس طرح سے اس قاتل کو پکڑے، کس نے اس کا قتل کیا۔ سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، کوئی راستہ بھی حل نہیں آ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ جب گائے کا بچڑا، تم نے گائے کو جو ذبح کیا اسی میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کو، یعنی جو مر گیا، اس کے اوپر لگا دو، وہ بول اٹھے گا، یعنی جو مردہ ہے وہ بول اٹھے گا۔ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، ایسی کوئی اس میں سٹوری ٹائپ نہیں ہے، ہوا میں باتیں نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ خود سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ یہ لوگوں نے، بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور مردہ اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے اس نے قتل کیا، اور پھر سے مر گیا۔ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا ایک بہت بڑی قدرت، بہت بڑی نشانی ان کو دکھا دی، پھر بھی ان کے ایمان کمزور ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور مثال دیتا ہے، ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ گویا کہ اگر پتھر ان سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پھٹ کر ان کی اندر سے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہے، اگر سخت پتھر پھٹ جائے، لیکن ان کا دل ٹس سے مس نہیں ہوگا، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ایمان کی باتیں تھی کہ بنی اسرائیل کتنے بدماش، کتنے بزدل، کتنے یعنی کس طرح سے یہ قوم تھی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی قوم تھی۔ یعنی جس طرح آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاڈلے، ہم بھی لاڈلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عذاب ہم پہ نہیں بھیجتا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی کس طرح سے نافرمانی کرتے ہیں۔
جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی سٹوری میں کہ میدان میں یہ گھوم رہے تھے بنی اسرائیل، اسی میدان میں موسیٰ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یوشع بن نون نبی بنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، یعنی پہلے رسول کا ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے کیونکہ ان کو تورات کتاب دی، لیکن ان کے بعد کون آئے؟ یوشع بن نون وہ نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ یوشع بن نون سنبھالنے لگے، ہر معاملات میں بنی اسرائیل کو سنبھالتے، ان کے ساتھ رہتے 40 سال اسی طرح، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، ہارون علیہ السلام بھی گزر گئے، اسی طرح یہ میدان میں بھٹکتے رہے، بھٹکتے بھٹکتے، یعنی جو بچڑے کی عبادت کرتے، جو لوگ بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارا رب جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، وہ سارے مر گئے، کھپ گئے، یعنی ساری جنریشن جو نسل تھی نئی پیدا آ گئی، وہ سارے مر گئے، ٹھیک ہے، وہ سارے مر گئے۔ اب یہ جو جنریشن تھی انہیں پتا تھا کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کیونکہ ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ کیا غلطی کی تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارا رب جا کر لڑو۔ تو یوشع بن نون ان کو جب انہوں نے یہ راضی ہو گئے تو بیت المقدس کی طرف جاتے رہے۔ جب یہ یوشع بن نون ان کو لے کر بیت المقدس کے پاس ان کو جب لے کر گئے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین ان کے اوپر لکھ دی تھی، کیونکہ یہ حکومت کرنے والے یہیں پر تھے، تو یوشع بن نون قوم کو لے کر آ گئے اور بالکل تیار ہو گئے۔ سامنے دشمن موجود تھا، 6 مہینے تک وہ ان کا محاصرہ کیا، ان سے لڑا، وہ بھی بڑے بڑے طاقتور تھے، وہ قلعے کے اندر سے لڑتے، یہ قلعے کے باہر سے لڑتے، دشمن بھی اچھا خاصا ان کو جواب دیا، یعنی اچھا، دشمن بھی بہت فائٹر تھا، لگاتار فائٹ ہوئی، بیک ٹو بیک لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد جمعہ کا دن آ گیا، بنی اسرائیل ہفتے کے دن نہ کوئی شکار کرتے، نہ کوئی لڑائی لڑتے، نہ کوئی کام کرتے، ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، جس طرح ہمارا جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کا دن ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا۔ تو جمعہ کا جب دن آ گیا، مارکا شروع ہوا، عصر تک چلا، بنی اسرائیل کچھ حد تک کامیاب ہو گئے، اسی میں سورج غروب ہونے لگا، یعنی سورج کا وقت غروب ہونے لگا، مغرب کے بعد آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو اب اگر ہفتہ آتا تو بنی اسرائیل چھوڑ دیتے، کیونکہ ابھی یہ بنی اسرائیل بالکل جیتنے والے تھے، یعنی جو لاسٹ مومنٹ پہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ مومنٹ پہ بس بنی اسرائیل جیتنے والے تھے، فائنل فائٹ تھی کہ دشمن بالکل ہارنے والے تھے، اگر سورج ڈوب جاتا تو یہ سٹاپ، یعنی لڑائی روک دیتے، سٹاپ کر دیتے، اور دشمن پھر سے اسٹرانگ ہو جاتا اور پھر ان کے لڑنے کے مقابلے میں آ جاتا، کیونکہ یہ لڑنے والے تھے، یہ بالکل اب یعنی لڑائی بیچ میں موجود تھی اور بالکل وننگ سچویشن میں تھی، یعنی بنی اسرائیل جو تھے، یوشع بن نون کی قوم تھی، یہ بالکل وننگ سائڈ میں تھے۔ اب یوشع بن نون نے سورج کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کا حکم ماننے والا ہے، اور میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کہ سورج کو تو روک دے، یعنی یہ سب سے بڑا مشہور واقعہ ہے سورج کو روکنے کا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3124، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کو روکا گیا یا یوشع بن نون کے لیے، پہلے کبھی کسی کے لیے روکے نہیں گیا تھا، لیکن یوشع بن نون کے لیے روکے گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسے ہی دعا کی، یوشع بن نون نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ آیا، سورج تب تک رکا رہا جب تک ان کو فتح حاصل نہیں ہوئی، اسی کے ساتھ بیت المقدس فتح ہو گیا اور یوشع بن نون کی قوم اندر داخل ہو گئی۔ پھر یوشع بن نون نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ دیکھو میری قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اندر داخل ہو جاؤ اور جہاں سے کھانا ہے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن جب دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کیا کیا کہا یوشع بن نون نے؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا حتتن، اللہ، حتتن کا معنی اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے، یعنی ہمیں معاف کر دے، یعنی ہم نے جو ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا وہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ ظالم لوگ تھے، جب انہیں ہر چیز آسانی سے مل گئی، تھوڑی سی محنت کے بدلے میں بہت فائدہ ہو گیا ان کو، تو انہوں نے، اللہ نے حکم دیا تھا کیا؟ حتتن کہنے کا، ان لوگوں نے حتتن کے بدلے ہنتتن کر دیا، یعنی ورڈ تھا، ورڈ کو چینج کر دیا، یعنی بدل دیا، کہنے لگے، اور ہنتتن کہنے لگے
اور بغیر سجدے کے اندر داخل ہو گئے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ وہی باپ دادے والے لوگوں کا ایمان تھا، لیکن یہ بچڑے کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن بس اللہ کی نافرمانی پہ اتر گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے الفاظ بدل دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور فوراً ان کو عذاب میں ڈال دیا۔ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، یہ نافرمانی، جو لوگ آج بھی اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، کہنے کو تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن کو تو مانتے نہیں، قرآن کے احکام پہ چلتے نہیں۔ جس طرح اگر سود کہا، سود کو اللہ نے منع کیا لیکن سود کھاتے ہیں، زنا سے منع کیا زنا کرتے ہیں، بدماشی کرنے سے منع کیا بدماشی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہی انہوں نے الفاظ کو بدل دیا، آسمان سے عذاب اترا اور انہی سبھی کو پکڑ لیا۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کون سا عذاب ہوگا؟ کون سا عذاب کسی کو پتا ہے؟ یہ طاعون کی بیماری۔ طاعون کس کو کہتے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں میں گزرا طاعون، کرونا والی بیماری، یعنی ایسی بیماری جس میں کئی زیادہ لوگ مر جاتے ہیں، یعنی جس طرح کرونا بھی گزرا ہے، اسی طرح سے وہ طاعون کی بیماری تھی۔ جیسے ہی عذاب آیا، کئی سارے لوگ یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ پھر انہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا اور پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یعنی دیکھیں کتنے بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غلطی کرتے معاف کرتا ہے، غلطی کرتے معاف کرتا ہے۔ اسی طرح غلطی میں غلطی کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح یہ زندگی گزارتے رہے فلسطین میں، یعنی یہاں سے ان کی زندگی فلسطین میں سٹارٹ ہوئی۔ ان پر حاکم آئے دنیا کے معاملات سنبھالنے میں، اور انبیاء اکرام آئے تاکہ ان کی تربیت کرے۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم بہت لمبی پیچھے سے آ رہی ہے، بنی اسرائیل بہت پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ تھے مسلمان لیکن اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ کوئی بھی دین ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی دین ہو، اگر جب تک وہ کلمے کا اقرار نہ کرے، رسالت کی گواہی نہ دے، قیامت پر یقین نہ رہے، تو وہ کامیاب نہیں۔ چاہے وہ یہودی ہے یا پھر کرسچن ہے یا پھر کوئی بھی اپنے مذہب سے کہنے والا ہو، اسے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کلمے کا اقرار کرے، رسالت کی گواہی دے۔ کلمے کا اقرار یعنی لا الہ الا اللہ، رسالت کی گواہی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے، اور آخرت یعنی قیامت پہ یقین، تو وہی کامیاب ہے، ورنہ پھر سب کے سب جہنم میں۔ اسی میں یوشع بن نون ان کی تربیت کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور بنی اسرائیل میں نبی آتے گئے، اور انشاءاللہ اس کے کتنے نبی اس کے بعد آئے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہم سٹوری سنیں گے، تاکہ آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں اور بھی پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کون قوم تھی، کس طرح سے تھی، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کون کون بنی اسرائیل میں آتے ہیں، یہاں سے بنی اسرائیل کہاں تک جاتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے ایک ایک سٹوری۔ ہماری جو سٹوریز ہیں وہ الحمدللہ 60 to 70% کمپلیٹ ہو گئی، یعنی اگر 70 to 80% بھی اگر لگا لیں تو وہ بالکل کمپلیٹ ہو گئی۔ ابھی ایک ہے ایوب رضی اللہ نبی، اور اس کے بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ چند بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ہماری سٹوری بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی بھائی بہن ہیں، وہ اس سیرت کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ تو ہم بہت جلد سیرت کا انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اور پچھلے بار بھی ہم نے سیرت پڑھی تھی، لیکن اس بار جو سیرت ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈیپ میں پڑھیں گے، تاکہ آپ کو ایک ایک چیز پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک کیسے کیسے معاملات آئے، کس طرح سے دین ہم تک پہنچا، کیسے اللہ نے امتحان لیے ان کے، یہ ایک ایک پوائنٹ ہم جانے نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی جو سٹوری وہاں پر ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ ابھی سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جن کو سوال کے جواب پتا ہے وہ اپنا نام بتائیں، ٹھیک ہے؟ جن کو سوال کے بارے میں پتا ہو تو وہ اپنا نام بتائیں۔ میں نے مائک سب کے اوپن کر دیے، تو اگر آپ کے مائکس اوپن کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی گروپ کے ایڈمن آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ۔ جی اچھا، سوال تو وہ شاید وہ ابھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ میں سوال کر دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ کہ مائک ریڈی ہے؟ سب کے کھلے ہیں نا؟ اگر کسی کا مائک کھلا نہیں ہے تو دیکھ لے، چیک کر لے۔ اچھا، سب پہلا یہ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ کہاں سے آئی؟ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی جو زمین تھی وہ سب سے پہلی زمین کون سی زمین تھی؟ یہ بنی اسرائیل کہاں سے ہے؟ جی
بنی اسرائیل کہاں سے آئے؟ ان کی کون سی سب سے پہلی زمین کون سی تھی بنی اسرائیل کی؟ کون جواب دے گا اس کا؟ جی مائک کھلے سب کے، بتائیں مجھے۔ مصر سے۔ مصر سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نہیں مصر سے نہیں۔ بنی اسرائیل کی اصل زمین کون سی ہے؟ سب سے پہلی زمین کون سی تھی بنی اسرائیل کی؟ عراق۔ عراق تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی عراق۔ فلسطین سے۔ فلسطین بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب، فلسطین۔ کیونکہ فلسطین سے کون کون تھے؟ یوسف علیہ السلام وہاں سے تو آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، انہی کو تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کے بچوں کو بنی اسرائیل یعنی ان کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کے بچوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہی پر ہے، یہی وہ جگہ ہے فلسطین۔ وہاں سے وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گڈھے میں ڈالا، اور وہاں سے یوسف علیہ السلام محل تک آئے، مصر میں تھے، پھر جیل میں گئے، پھر بادشاہ کے قریب ہو گئے، پھر اس کے بعد اپنے باپ دادا، اپنے بھائیوں کو بلا لیا، یہاں پر بسے۔ پھر ان کے مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں۔ اب وہ واپس فلسطین آ گئے، یعنی فلسطین سے نکلے تھے، فلسطین میں واپس آ گئے۔ آج یوشع بن نون ان کو آج وہاں پر لے کر آ گئے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ کا گفٹ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔